آج سے 15 برس بیشتر کی بات ہے، ہم لوگ اس وقت سکھر میں رہتے تھے۔ میرے سسر کی کچھ زمینیں تھیں، وہ زندگی بھر انہی پر گزارا کرتے رہے تھے۔ جو فصل ملتی خود کراچی کی منڈی میں لے جاتے، واپسی پر وہاں سے کچھ ایسا سامان خرید لاتے جو یہاں کے لوگوں کے کام آتا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک دکان کھول لی تھی۔ اس دکان کو میرے شوہر چلاتے تھے۔ باقی 2 نندوں کی شادی ہو چکی تھی اور 3 جیٹھ مختلف جگہوں پر نوکر تھے، مگر ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اچانک میرے سسر کو کینسر جیسے موذی مرض نے آ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سال 6 ماہ میں ختم ہو گئے۔ سسر کا مرنا تھا کہ گھر کا شیرازہ بکھر گیا۔ میری ساس زندہ نہیں تھی، مگر یہ سسر کا حسن انتظام تھا کہ سارے بھائی ایک جگہ رہتے تھے۔ ایک جگہ کھانا پکتا اور کسی قسم کی کوئی رنجش پیدا نہیں ہوتی تھی۔ مگر سسر کے مرتے ہی ہر معمولی باتوں پر دیورانی جٹھانیوں میں تکرار ہونے لگی۔ بھائی بھائی آپس میں لڑنے لگے۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ مشترکہ گھر اور زمینوں کا بٹوارہ کر دیا جائے۔ میرے شوہر نے بہت کہا کہ زمین کے ٹکڑے مت کرو، اس طرح کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہاں، آمدنی برابر برابر بانٹ لو۔ مگر آمدنی برابر بانٹ لیتے تو گھر کا کیا کرتے؟ بڑی جٹھانی کا کہنا تھا کہ ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، انہیں زیادہ کمرے چاہیے۔ چھوٹی جٹھانی کا کہنا تھا کہ ان کے بچے زیادہ ہیں، اس لیے زیادہ جگہ چاہیے۔ سب سے چھوٹی جٹھانی کا کہنا تھا کہ اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو کیا اسے ایک ہی کمرے میں قید ہو جانا چاہیے؟ صرف میں اور میرے شوہر ان تمام جھگڑوں سے دور تھے۔ میرے شوہر احسان بچپن میں کافی بیمار رہے تھے، لہٰذا وہ اتنا نہیں پڑھ سکے تھے جتنا ان کے بھائی۔ چونکہ پڑھائی کم تھی، لہٰذا نوکری بھی ڈھنگ کی نہیں ملتی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرے سسر نے احسان کو دکان پر بٹھا دیا تھا، اور جب تک سسر زندہ رہے اس دکان کی آمدنی ہمیں ہی دیتے رہے۔ مگر ان کے انتقال کے بعد میرے تینوں جیٹھوں اور جٹھانیوں کو اس بات پر بھی اعتراض ہوا کہ باقی بھائی نوکری کرتے ہیں اور انہیں صرف زمینوں سے حصہ ملتا ہے، مگر احسان کو دکان کی آمدنی بھی مل جاتی ہے۔ مال تو ابا جی کا ہی ہے نا، یہ بات میری چھوٹی جٹھانی اکثر کہتی تھی۔ آخرکار روز روز کی چخ رنگ لائی۔ زمین، گھر اور دکان کے حصے بکھرے ہو گئے۔ ہمیں رقم کم دی گئی، کیونکہ اگر برابر برابر رقم دی جاتی تو باقی تینوں بھائیوں کے مکان نہیں بن پاتے۔ میرے خیال کے مطابق بڑے جیٹ پھر بھی تھوڑی بہت انسانیت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، احسان تم یہ رقم لے کر کراچی چلے جاؤ۔ تمہیں جو رقم کم دی گئی ہے اس کے بدلے کراچی میں ابا جی نے بطور سٹور جو دکان رکھی تھی، تم اس پیسے سے اس میں مال ڈال لو۔ فی الحال دکان کے قریب ہی کرائے پر کوئی چھوٹا سا مکان لے لینا۔ تمہیں دکان چلانے کا کافی تجربہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد اس قابل ہو جاؤ گے کہ تم اپنا خود کا گھر خرید سکو۔ گو یہ ناانصافی تھی، دکان اتنی کم قیمت کی نہیں تھی جتنی کہ رقم میں کمی کی گئی تھی۔ ہمارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، پھر ایک پرانی جگہ، جانا پہچانا شہر اور لوگوں کو چھوڑ کر ایک دم کسی دوسری جگہ جا کر زندگی شروع کرنا کافی مشکل کام تھا۔ یہ بھی خبر نہیں تھی کہ دکان چلے گی بھی یا خسارے میں جائے گی، کیونکہ سنا تھا وہ دکان شہر میں نہیں بلکہ شہر سے کافی دور ایک غیر آباد سی جگہ پر واقع ہے۔ وہاں زیادہ آبادی نہیں ہے۔ دوسرا، وہاں بہت ہی غریب قسم کے لوگ رہتے ہیں، لہٰذا پرچون کی دکان کے سوا اور کسی چیز کی دکان کھولنا بھی مشکل تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ کسی اور نے پرچون کی دکان نہ کھول رکھی ہو۔ غریب علاقے میں ایک دکان ہی ضرورت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بہرحال میں اور میرے شوہر دونوں ہی صابر اور شاکر قسم کی طبیعت رکھنے والے تھے، سو اس فیصلے پر سر جھکا لیا۔ احسان کا کہنا تھا کہ سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے اور انسان اسی جگہ جانے پر مجبور ہوتا ہے جہاں اس کا آب و دانہ لکھا گیا ہو۔ یوں ہم دونوں میاں بیوی اور 2 بچے اپنا آبائی مکان، محلہ اور لوگ چھوڑ کر کراچی جیسے بڑے شہر میں آ گئے۔ احسان دکان دیکھنے میرے ساتھ ہی گئے۔ دکان تھی تو کافی بڑی، مگر جگہ بہت خراب تھی۔ آس پاس اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی، ذرا فاصلے پر کچی پکی آبادی تھی اور وہاں سے کچھ دور پہلے سے ہی چھوٹی چھوٹی کئی دکانیں موجود تھیں۔ احسن یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کہنے لگے، ہم اگر شہر میں گھر کرائے پر لے کر رہیں اور دکان یہاں چلائیں تو نقصان ہی ہوگا۔ میرے لیے اتنی دور آنا جانا مشکل ہوگا، اور دکان سے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی آمدنی ہو۔ ایسا کرتے ہیں، دکان بیچ دیتے ہیں، اس رقم سے شہر میں ہی کوئی چھوٹی موٹی دکان خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔
मैं क्या कह सकती थी? एहसान सही कह रहे थे। फिर हम दोनों वापस शहर आ गए। शहर में हमने मकान किराए पर नहीं लिया था, बल्कि एहसान के एक दोस्त के घर में आर्जी क़याम कर रखा था। उनके ये दोस्त, जिनका नाम अब्बास था, बहुत ही अच्छे इंसान थे। जब हमने उन्हें दुकान के बारे में बताया तो बोले, हाँ, ऐसी सूरत में तो दुकान फ़रोख्त कर देना चाहिए। अगले रोज़ अब्बास साहब एहसान के साथ उस जगह गए। लोगों से वहाँ की दुकानों की कीमत और फ़रोख्त मालूम की, मगर पता चला कि छोटी दुकानों की ना सिर्फ मांग है, बल्कि कीमत भी अच्छी खासी है। मगर एहसान की दुकान की कोई कीमत नहीं है, और इसकी वजह दुकान के साथ बना वो घर है, जहाँ से आधी रात को अक्सर एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ में ऐसी फरियाद होती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों का कहना था कि यहाँ किसी आसेब का साया है। ये घर मुद्दतों से खाली पड़ा है। मालिक मकान खुद भी इस घर को छोड़कर गए तो दोबारा नहीं आए। इस घर में रहने की उन्हें ये कीमत अदा करना पड़ी कि उनका बच्चा अगवा हो गया और फिर बीवी का हार्ट फेल हो गया। वो साहब होशो हवास से बेगाना हो गए। फिर उन्होंने घर किसी को किराए पर भी नहीं दिया और ख़ुद शहर में कहीं रहने लगे। ये दुकान जिन साहब की थी, वो उसमें माल वगैरह रखते थे, यानी ये दुकान बतौर स्टोर इस्तेमाल होती थी। सुना है जिन साहब की दुकान थी उनका भी इंतकाल हो गया है। अभी पिछले दिनों उन साहब के 2 बड़े बेटे इस मकान को फ़रोख्त करने आए थे, मगर वो भी नाकाम होकर गए। यूं अब्बास साहब और एहसान उदास और परेशान सूरत लिए वापस आ गए। जब अब्बास ने ये बात बताई तो मेरे अंदर छन से कुछ टूट गया। मुझे बड़े जेठ की मोहब्बत याद आ गई। मैंने उस लम्हे एहसान को देखा। उनके चेहरे पर भी दुख ही दुख फैला हुआ था। मेरे दिल में उस लम्हे जाने क्या समाई कि मैं फ़ौरन बोली, हम दुकान नहीं बेचेंगे, हम इसमें माल भी डालेंगे और घर भी वहीं लेंगे। मगर भाभी, अब्बास साहब ने कुछ कहना चाहा। भाई साहब, अगर वहाँ कोई जिन भूत मौजूद हैं तो वो घर में हैं, दुकान में नहीं। हम दुकान के साथ कोई छोटा सा घर देख लेंगे। लोग खौमखा की कहानियाँ भी गढ़ लेते हैं। खुदा ने हमें पुराने घर, शहर और जगह से किसी न किसी मकसद के लिए ही निकाला है ना। अगर हमारे नसीब का रिस्क वहाँ नहीं पैदा हुआ तो फिर कुछ सोचेंगे। ये बात मैं इसलिए भी कह रही थी कि कराची में मेरे रिश्ते के एक नाना थे, जिनकी दोस्ती बहुत बड़े आमिल से थी। मेरा ख्याल था कि अगर वहाँ ऐसा कोई मसला है तो नाना के दोस्त इस मसले को हल कर देंगे। मैंने उनके बारे में बहुत सुन रखा था कि वो घरों को जिन्नों भूतों से पाक करते हैं। एहसान को भी उन साहब का हवाला दिया कि हम उनसे कोई तावीज़ लिखवा कर दुकान में रखवा देते हैं। अल्लाह ने चाहा तो कोई मुश्किल नहीं होगी और घर में रहने वाले आसेब भी हमें तंग नहीं करेंगे। हम नाना से कहकर उस घर के लिए भी तावीज़ ले लेंगे और उसके दरवाजे पर भी लटका देंगे। भूत प्रीत खुद ही भाग जाएंगे। लो भाई, सुना था कि औरतें बहुत डरपोक होती हैं, खासकर जिन भूत का नाम सुनकर तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ये है कि एहसान को उकसा रही हैं। अब्बास साहब ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये जिनों भूतों पर शुरू से यकीन नहीं रखती, ना उनसे डरती है। फिर इसके नाना के वो दोस्त सचमुच बहुत बड़े आमिल हैं। अगर ऐसी वैसी कोई बात हमें महसूस हुई तो हम उनसे रुजू करेंगे। और वैसे भी अब्बास भाई, दुनिया के तमाम जिनों भूतों से बड़ा जिन भूख है। फ़र्ज़ करें हम वो दुकान बेचने में कामयाब हो भी जाएं तो अव्वल तो ज़्यादा रकम नहीं मिलेगी, और जो मिल भी गई तो एहसान के तीनों भाई आ पहुंचेंगे, क्योंकि अपनी दानिश में तो वो बाला ही बाला उसे बेचने आए थे। अब अगर बिक गई तो हो सकता है पैसे लेने के लिए कोई जवाज़ घर लें। बड़े भाई ना से ही दोनों छोटे मसला पैदा कर देंगे। फ़िलहाल तो वो मुतमईन है कि दुकान बिक नहीं सकती। अगले रोज़ मैं फिर एहसान और अब्बास साहब के साथ गई। मैंने वो मकान भी देखा जहाँ से आधी रात को बच्चे के रोने और चीखने की आवाज़ें आया करती थीं। बाहर से तो घर बहुत अच्छा और कुशादा महसूस होता था। हमारी दुकान से मुत्तसिल कई और दुकानों की बुनियादें खुदी हुई थीं, मगर शायद आसेब ज़दा घर की वजह से लोगों ने ये दुकानें नहीं बनाई थीं। दुकानों से हटकर भी कई खाली प्लॉट थे, मगर ये प्लॉट इसलिए भी खाली थे कि मालिकान मुल्क से बाहर थे। मैंने एहसान से कहा, इस घर की चाबी मिल जाए तो इसे अंदर से देखते हैं। मेरी बात के जवाब में उस इलाके का एक शख्स बोला, चाबी तो है, सामने वाली गली में उन साहब के कोई दूर के रिश्तेदार रहते हैं। जिन साहब का ये घर था वो चाबी उनको दे गए थे और कहा था कि तुम बेशक इस घर में रहो, मगर वो साहब चंद हफ्तों से ज़्यादा नहीं रह सके। आधी रात को दरवाज़ा पीट पीट कर किसी बच्चे के रोने की बड़ी दिलसोज आवाज़ आती थी, लिहाजा वो इस घर को छोड़कर वहाँ रहते हैं। उसने उन साहब के घर की तरफ इशारा किया। चाबी लाइए उनसे, अब्बास भाई बोले।
اب کے عباس بھائی کو بھی ایسا گھر دیکھنے کا بڑا تجسس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ صاحب جن کے پاس چابی تھی خود بما چابی کے یہاں پہنچے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں بھائی اس گھر کے بارے میں؟ یہ گھر بہت اچھا ہے، میرے کزن نے بڑی محبت سے اسے بنایا تھا، میرا تو بس ویسے ہی یہاں دل گھبرایا تو میں نے چھوڑ دیا، مجھے تو کوئی آواز کبھی سنائی نہیں دی، ہاں لوگ کہتے ہیں تو خدا معلوم، میں نے تو کبھی خیر کوئی آواز نہیں سنی۔ اچھا بھلا گھر ہے، کرائے پر جا سکتا ہے، مگر لوگ باتیں بناتے ہیں، افواہیں اڑاتے ہیں۔ ان صاحب نے اٹک اٹک کر کہا جن کی آنکھیں ان کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، مگر لالچ ان کی باتوں سے عیاں تھی۔ انہوں نے احسان کو چابی دی اور خود اندر جانے کی زحمت نہیں کی، بلکہ بہانہ کر کے فوراً ہی چلے گئے۔ احسان نے گھر کھولا، میں درود شریف، سورہ ناس وغیرہ پڑھ کر اندر داخل ہو گئی۔ گھر واقعی لاجواب تھا، بہت اچھا، کشادہ، ہوادار۔ ہمیں گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر کچھ تجسس کے مارے نوجوان بھی اندر آ گئے، کچھ بزرگ بھی شامل ہو گئے۔ بزرگوں نے بتایا کہ چند سال پہلے ہی یہ گھر تعمیر ہوا ہے۔ اصل میں یہاں ایک نئی آبادی کی بنیاد پڑنے والی تھی، مگر کچھ پلاٹوں پر جھگڑا ہو گیا اور اسکیم بنانے والوں نے کام ادھورا چھوڑ دیا۔ ابھی تک معاملہ سلجھا نہیں ہے، ورنہ تو یہاں ایک بہت اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی تھی۔ دکان کے پیچھے کئی سو فلیٹس بننا تھے، اسی لیے ان صاحب نے یہاں گھر بنوا لیا۔ گھر 2 منزلہ تھا، اوپر کی منزل میں 3 کمرے، بما اٹیچ باتھ، پیچھے کی طرف ایک سٹور تھا، اس سٹور میں کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ نچلی منزل پر 2 کمرے، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم تھا۔ کچن بہت بڑا تھا، کچن سے ملک بھی ایک سٹور تھا، اس میں بھی کاٹ کباڑ بھرا تھا، چوہے دوڑ رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ صاحب عجلت میں گئے ہیں اور چند ضروری چیزوں کے علاوہ باقی سامان سٹور میں ڈال گئے ہیں۔ اس سٹور کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا، کچھ بستر، کچھ ڈبے اور کچھ دوسری گھریلو اشیاء بے ترتیب مٹی سے ہٹی ہوئی پڑی نظر آئیں۔ میں نے پورا گھر دیکھا، کسی بھی کمرے، کسی بھی باتھ روم یا سٹور میں کوئی بھی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ میں نے اس نظر سے خاص طور پر مختلف کمروں میں جھانکا کہ کوئی کمرہ صاف ستھرا تو نہیں ہے، کیونکہ سنا ہے جس گھر میں جنات ہوں وہاں باہر کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، مگر کمرے غیر معمولی طور پر صاف ہوتے ہیں۔ باتھ روم میں ان کے بچے نہاتے شور مچاتے ملتے ہیں، اور ایسے گھر میں کسی کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے طرح طرح کی آوازیں نکال کر وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ لوگ بھی ڈر جاتے ہیں اور مکان کے قریب سے بھی ہو کر نہیں گزرتے۔ وہ صاحب سچ کہتے ہیں، اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے احسان۔ تو پھر بچے کے رونے کی آواز؟ یار اتفاقاً آس پاس کہیں آدھی رات کو کوئی بچہ رویا ہوگا تو لوگوں نے کہانی بنا دی ہوگی۔ اگر گھر کم کرائے پر مل جائے تو ہم ہی لے لیتے ہیں نا یہ گھر۔ عباس صاحب کے ساتھ کئی لوگ حیران ہو کر کہنے لگے، ہاں کیا خرابی ہے، قرآن خوانی کرا لیں گے، یاسین شریف کا ختم کروا دیں گے اور نانا کے ان بزرگ دوست سے تعویذ لے آئیں گے۔ میرا دل کہتا ہے احسان یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ افواہ سارے علاقے میں پھیل گئی کہ ہم لوگ وہ گھر کرائے پر لینا چاہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے منع کیا، کئی نے ڈرایا، مگر میں نے بھی سوچ لیا کہ گھر ضرور لوں گی، دکان ساتھ ہی ہوگی، احسان قریب کے قریب رہیں گے۔ یہ خبر ان صاحب تک بھی پہنچ گئی جن کے پاس چابی تھی اور جو سچ مچ اسے کرائے پر چڑھانا چاہ رہے تھے۔ مگر گھر چونکہ آصف زدہ مشہور تھا، اس لیے نہ تو انہوں نے ایڈوانس مانگا، نہ ہی زیادہ کرایہ، بہت معقول کرائے پر بات طے ہو گئی۔ گھر آ کر احسان بولے، دراصل میں خود بھی ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن محض تمہاری وجہ سے خاموش ہو گیا تھا، ورنہ میرا اپنا ارادہ بھی یہی تھا کہ وہ گھر کرائے پر لے کر دکان کھول لی جائے۔ چند دن بعد ہی ہم اس گھر میں آ گئے۔ ہفتہ بھر تک میں نے صفائی ستھرائی کی، جوں گھر صاف ہوتا گیا گھر میں رونق بڑھتی گئی۔ یہی نہیں، گھر میں سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تمام باتیں جو اس گھر سے متعلق مشہور تھیں غلط ثابت ہوئیں۔ ایک ہفتے مسلسل صفائی کے بعد میں کچھ تھک گئی۔ اوپر کی منزل کا سٹور اور کچن کا سٹور رہ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں کچھ سامان پڑا تھا جو ان صاحب کو دینا تھا جن سے چابی لی تھی۔ مجھے سستی آ گئی، لیکن 2-4 دن بعد اوپر کا سٹور خالی کر دیے۔ اب صرف کچن کا سٹور رہ گیا تھا، اس کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ میں نے کچن میں باقاعدہ کھانا پکانا شروع نہیں کیا تھا، زیادہ تر بازار سے کھانا آ رہا تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ پہلے سٹور صاف کر لوں پھر کچن ٹھیک کروں۔ اس رات کچھ کھانا بچ گیا تھا، پھر صبح کے لیے دودھ، چینی وغیرہ بھی منگائی تھی۔ وہ میں نے کچن کے تختے پر رکھ کر اس خیال سے سٹور کا دروازہ بند کرنا چاہا کہ کہیں کوئی چوہا وغیرہ ادھر نہ آ جائے، کیونکہ سٹور عرصے سے بند پڑا ہے۔
कीड़े मकोड़े और चूहे हो जाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। चूहे तो मौजूद थे ही। दरवाजे के आगे एक लकड़ी और कुछ फालतू चीजें इस तरह पड़ी थीं कि दरवाजा पूरा बंद नहीं होता था। मैंने वो चीजें हटाई और दरवाजा बंद करना चाहा, फिर भी दरवाजा बंद नहीं हुआ। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, दरवाजे के पट के नीचे झांका कि कहीं कोई लकड़ी पत्थर तो नहीं फंस गया, मगर वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी। मैंने फिर दरवाजा जोर से खींचा तो महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजा पकड़ा हुआ हो, मगर झटके से दरवाजा छूट गया हो, लेकिन दरवाजा फिर खुल गया। बात मेरी समझ में नहीं आई। चूंकि रात काफी हो चुकी थी और मैं थक भी गई थी, इसलिए मैंने ज्यादा गौर नहीं किया और दूध और खाने को अच्छी तरह ढांप कर आ गई। किचन का दरवाज़ा लाउंज में खुलता था और मैं आजकल लाउंज में सो रही थी क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी हवा आती थी। लाइट भी सारी रात चलती थी क्योंकि बच्चों को अंधेरे में सोने की आदत नहीं थी। सुबह हस्बे मामूल मैंने काम किया और सोचा कि स्टोर शाम को साफ करूँगी, मगर शाम को भी मोहलत नहीं मिली। रात को दोबारा मैंने देखभाल कर दरवाज़ा बंद किया, मगर फिर भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। इस मर्तबा मैंने पूरी कुव्वत सर्व करके दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। मुझे ऐसा करते हुए महसूस तो हुआ कि किसी ने कमज़ोर सी मुज़ाहमत की है, मगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बिस्तर पर आकर लेट गई। मैंने एहसान से भी यूं ही उस दरवाजे का तस्करा किया तो वो बोले, अरे मैंने भी कई दफ़ा उस दरवाजे को बंद किया है, मगर हर बार ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा पकड़े हुए है, मगर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर देखा तो थोड़ी देर बाद दरवाजे को खुला पाया। मैं समझा कि शायद तुम खोल देती हो। नहीं, मैंने तो कल रात को बंद करने की कोशिश की थी या आज, मगर आज मैंने कुंडी लगा दी है, अब दरवाज़ा बंद है। इस बात को अभी 1 घंटा गुजरा कि एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि 7-8 बरस का बच्चा है। मैंने चौंक कर अपने बच्चों पर निगाह दौड़ाई, मगर वो दोनों तो सो रहे थे। आवाज़ तेज़ हो गई, एहसान भी उठकर बैठ गए। ये बच्चा कहाँ रो रहा है? वो बोले। लम्हे के 1000वें हिस्से में मुझे इस घर के बारे में सुनाई हुई कहानियाँ याद आ गईं। ओ मेरे खुदाया, तो वो सारी बातें सच थीं। मैं बुड़बुड़ाई। एहसान भी परेशान दिखाई दे रहे थे। आम तौर पर बच्चे के रोने की आवाज़ से डर नहीं लगता, मगर चूंकि उस आवाज़ से कई कहानियाँ मंसूब थीं, इसलिए कुछ पुरअसरारियत महसूस हो रही थी। आवाज़ की सिमत का तयन किया तो वो आवाज़ किचन से आती महसूस हुई। मैं और एहसान एक साथ उठे। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं नाना के दोस्त से तावीज़ तो लाई नहीं हूँ। किचन में झांका, मगर हर तरफ सन्नाटा था। आवाज़ के साथ साथ खटका भी महसूस हुआ। देखा तो स्टोर का दरवाज़ा हिल रहा था। पहली दफ़ा मुझे खौफ का एहसास हुआ। आवाज़ स्टोर से आ रही थी। ये आवाज़ इतनी बुलंद थी कि सड़क पर बासानी सुनी जा सकती थी। इसका मतलब था कि लोग सच कहते हैं, यहाँ ज़रूर किसी जिन या बदरू का बसेरा था। मैं और एहसान चंद लम्हे यूं ही खड़े रहे और जब आवाज़ में मज़ीद तेज़ी आई तो हमने किचन का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और ख़ुद लाउंज की बजाय आखिरी कमरे में शिफ्ट हो गए। बच्चे के रोने की आवाज़ तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी। यूं लगता था कि कोई बच्चा खौफज़दा होकर मदद को पुकार रहा हो। सारी रात हमने जाग कर गुजारी। सुबह एहसान ही किचन में गए, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। एहसान ने आगे बढ़कर किचन का दरवाज़ा खोल दिया, मगर अंदर वैसी ही खामोशी थी। मैं आज नाना के दोस्त के पास ज़रूर जाऊंगी एहसान। नहीं, हम ये घर ही छोड़ देते हैं यार। अरे नहीं, नाना के दोस्त बहुत बड़े आमिल हैं, वो हमें इस मुसीबत से निजात दिला देंगे। उसी दिन अब्बास साहब आ गए। मैंने उन्हें रात का वाक़या बताया। उन्होंने कहा, भाभी कुछ दिन के लिए मेरे पास रहें, यहाँ उन बुज़ुर्ग को बुलवा लेते हैं। एहसान ने भी तायद की। मैंने बच्चों को साथ लिया और अब्बास भाई के पास आ गई। एहसान भी रात को हमारे पास आ गए। दूसरे दिन एहसान दुकान पर गए जहाँ अभी तक काम हो रहा था। एहसान उसे एक बड़ा जनरल स्टोर बना रहे थे, इसलिए उसके लिए लकड़ी का काम जारी था। जो ही एहसान वहाँ गए, कई लोगों ने बच्चे के रोने की दास्तान सुनाई। 3-4 रात हम लोग अब्बास साहब के घर रहे। उन 3-4 दिनों में मुसलसल रोने की आवाज़ें आती रहीं। मुझे घर बहुत पसंद था, फिर इतनी मेहनत से साफ़ करके किसी हद तक सेट भी कर लिया था, इसलिए दिल चाह रहा था कि उसी में रहूं, मगर पुरअसरार बच्चे के रोने की आवाज़ माने थी। आखिर में एहसान को लेकर नाना के पास गई। नाना को सारा वाक़या मालूम हुआ तो वो हम लोगों को उन बुज़ुर्ग के पास ले गए। उन बुज़ुर्ग ने बड़ी तसल्ली से बात सुनी, फिर खुद हमारे साथ इस घर में आए।
انہوں نے اسٹور میں جھانکا، دروازہ پھر کھلا ہوا تھا، اندر اندھیرا اور پھسلن تھی۔ بزرگ نے دروازے پر کھڑے کھڑے کچھ پڑھا اور اندر داخل ہو کر بلب منگوایا۔ احسان نے بلب لا دیا۔ اسٹور میں بلب لگا کر روشنی کی گئی۔ ہر طرف چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بستر، چارپائیاں، خالی بکسے، کنستر اور کچھ ڈبے پڑے تھے۔ بزرگ پڑھتے رہے اور ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے۔ اچانک ایک ڈبہ لڑکا اور سناٹے میں اس کے لڑکنے کی آواز گونج گئی۔ ہم نے آواز کی سمت دیکھا تو وہاں ایک بہت موٹا چوہا اپنی لال لال آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ بزرگ نے چھڑی اٹھائی تو وہ کسی کونے میں دبک گیا۔ پھر غور کرنے پر پتا چلا کہ ایک نہیں، وہاں کئی چوہے موجود ہیں۔ بزرگ نے اس طرف قدم بڑھائے جہاں کچھ رضائیاں یا گدے پڑے تھے جو اب بوسیدہ ہو چکے تھے۔ ایک گدا اٹھایا تو اس کے نیچے کسی بچے کے ڈھانچے کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ ہڈیاں پوری بھی نہیں تھیں۔ میں نے بغور فرش کو دیکھا تو وہاں مٹی کی موٹی تہ نظر آئی اور کچھ ہڈیاں بھی نظر آئیں۔ غالباً ان چوہوں نے اس ڈھانچے سے ہڈیاں نکال کر کتری تھیں۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت ان بزرگ نے اسٹور صاف کروایا، سامان باہر نکالا گیا، ساری ہڈیاں جمع کی گئیں جو کہ دیواروں کی جڑوں میں بھی پڑی تھیں۔ پھر بزرگ ان ہڈیوں کے پاس آنکھیں بند کر کے آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد ان ہڈیوں کو قبرستان میں دفن کر دیا گیا، چوہوں کو مار دیا گیا، اسٹور کا سامان پھینک دیا گیا۔ بعد میں بزرگ نے بتایا کہ بچہ کسی وجہ سے اسٹور میں رہ گیا اور ماں باپ گھر سے چلے گئے۔ اس بچے کی موت رات کے اندھیرے اور سناٹے میں دہشت کی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ بعد میں تفتیش کرنے پر پتہ چلا کہ بچے کے ماں اور باپ دونوں جلدی میں کسی عزیز کی موت میں جانے کو نکلے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سمجھتے رہے کہ بچہ ان کے پاس ہے۔ جب رات آدھی بیت گئی اور ٹرین منزل کے قریب پہنچ گئی تب ماں کو احساس ہوا کہ بچہ نہیں ہے۔ اسے نہ صرف احساس ہوا بلکہ یہ یاد آ گیا کہ بچہ کچن کے اسٹور میں تھا اور وہ جلدی میں سوئچ بھی بند کر آئی تھی۔ اس احساس سے کہ آدھی رات کو اندھیرے میں بچہ خوف سے ماں کو پکار رہا ہوگا اور چونکہ کچن بھی باہر سے بند ہے اس لیے وہ دروازہ نہیں کھول سکے گا، ماں مارے خوف اور پریشانی کے شوہر کو بھی اصل بات سے آگاہ نہیں کر سکی اور اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ شوہر یہ سمجھا کہ موت کی افراتفری میں بچہ ٹرین ہی میں کہیں کھو گیا ہے اور کوئی اس کو اغوا کر کے لے گیا ہے۔ وہ بھی اپنے حواس گم کر بیٹھا۔ دوہرے صدمے نے اس کے حواس چھین لیے، جبکہ یہاں رات کے سناٹے میں بچے نے چیخ چیخ کر جان دے دی مگر اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ شاید مایوس ہو کر وہ خوف سے بچنے کے لیے بستروں میں گھس گیا تھا جہاں خوف اور دہشت نے اسے مار دیا اور بچے کی روح بھٹکتی رہ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ اندھیرے اور سناٹے میں اس بچے کے چیخنے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ جب تک دروازہ کھلا رہا، روشنی جاتی رہی، گھر میں لوگ موجود رہے، اس بچے کی روح مطمئن رہی، مگر اندھیرا ہوتے ہی وہ پھر بے چین ہو گئی تھی۔ میں آج بھی جب اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران ہوتی ہوں۔ یہ ساری تفصیل ان بزرگ کی زبانی پتہ چلی تھی۔ ہم نے شہر میں ان صاحب کے بارے میں جاننا چاہا تاکہ ان کو اصل صورتحال سے آگاہ کر سکیں، مگر بزرگ کے کہنے کے مطابق وہ واقعی حواس کھو چکا تھا۔ اس دن کے بعد پھر کبھی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ احسان کی دکان بھی چل نکلی۔ آج کل تو یہ علاقہ گنجان آباد ہو چکا ہے، آس پاس فلیٹس ہی فلیٹس نظر آتے ہیں، ایک دکان کی بجائے پوری پوری مارکیٹس آباد ہیں۔ ہم نے وہ گھر خرید لیا تھا، گو اب گھر میں کچھ پراسراریت نہیں ہے، مگر پھر بھی میں نے نہ تو کبھی اسٹور کی لائٹ بجھائی نہ دروازہ بند کیا۔ مجھے لگتا ہے اگر دروازہ بند کر دیا تو وہ معصوم بچہ پھر ڈر جائے گا اور رونے لگے گا۔